السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دشمنوں نے جو دشمنی کی ہے، دوستوں نے بھی کیا کمی کی ہے۔ دشمنوں کی جفا کا خوف نہیں، دوستوں کی وفا سے ڈرتے ہیں۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں شاعری کیوں کرنے لگا ہوں اس ویڈیو کے اندر۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان کی، اور ان کے بیان پر تل ملاتے ہوئے ہمارے بھائی لوگ یعنی بریلوی حضرات، ان کا بھی موقف اور ان کی بھی باتیں آ گئی ہیں بھیا۔ اب چلو ان کی بھی ہم سن لیتے ہیں کہ آخر بریلوی مولانا ارشد مدنی کے بیان پر کیا کہتے ہیں۔ آخر یہ کیوں چپنے والے تھے؟ انہوں نے سوچا ہم پیچھے کیوں رہ جائیں بھیا، ہم کچھ ضرور کہیں گے مولانا مدنی کو، اور بہت سارے رائے بھی دے ڈالیں دارالعلوم دیوبند کو۔ تو کیا ہے پورا معاملہ، چلیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس ویڈیو میں لگاتار ہمارے ساتھ بنے رہیے لاسٹ تک، اور پہلی بار اگر چینل پر آئیں تو بھیا سبسکرائب کر لیجئے برائے مہربانی۔ چلیے میں پوری بات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ درگاہ اعلیٰ حضرت مسٹر ارشد مدنی کا بیان دین اسلام کے بنیادی اصول و عقیدہ توحید کے منافی اور اللہ کی شان میں سخت گستاخانہ ہے۔ مفتی محمد سلیم مصباحی۔ ارشد مدنی کا بیان شریعت کی باریکیوں سے ناواقف عوام کو گمراہ کرے گا۔ مفتی محمد سلیم بریلوی مصباحی۔ درگاہ کے صحافی ترجمان ناصر قریشی نے بتایا کہ جمعیت کے دہلی اجلاس میں مولانا ارشد مدنی کے بیان پر اعلیٰ حضرت کے مدرسہ منظر اسلام کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ درگاہ کے میڈیا انچارج ناصر قریشی نے کہا کہ مدنی کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے سینئر استاد مفتی محمد سلیم بریلوی مصباحی نے کہا کہ مسٹر ارشد مدنی کا حالیہ بیان اللہ کی شان کے خلاف اور مذہب اسلام کے بنیادی عقیدہ توحید کے سخت منافی ہے، جس پر دیوبندی مکتب فکر کے مرکزی ادارے دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کو فی الفور نوٹس لے کر دیوبندی مذہب کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے، ورنہ ہندوستانی عوام میں یہی پیغام جائے گا کہ دیوبندی مذہب کا بھی اللہ کے بارے میں یہی عقیدہ ہے جس کو جناب مدنی نے اپنی تقریر میں بیان کیا ہے۔ اللہ اور اوم کو ایک ساتھ کہنا دین اسلام کے خلاف ہے۔ اسلامی قانون کے مطابق ہم اللہ کو صرف ان ناموں سے پکار سکتے ہیں کہ جن کی تفصیلات قرآن و حدیث میں ہے، یا ائمہ بزرگان دین اور اسلاف امت کا جن ناموں کے اطلاق پر اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اوم کا لفظ نہ قرآن میں وارد ہوا، نہ حدیث میں، اور نہ ہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں اللہ کے لیے اس کلمے کے استعمال کرنے کی اجازت دی۔ اسی طرح انہوں نے اللہ کا موازنہ ہوا سے کیا جو ہر جگہ موجود ہے، جبکہ ہوا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز کا وہ خالق ہے، وہ زمان و مکان سے پاک ہے۔ تو مسٹر مدنی اللہ کو ہوا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے حضرت آدم کو منو کہا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام دین اسلام کے مطابق پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں۔ حضرت آدم کی صفات اور خصوصیات قرآن و حدیث اور اکابر امت اسلامیہ نے جو بتائی ہیں وہ سب ان صفات سے مختلف و متضاد ہیں جو ہندو مذہب کے پیروکار منو میں بتاتے ہیں۔ مذہب اسلام سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت کی اجازت نہیں دیتا۔ ہندو مذہب میں منو قابل عبادت ذات ہے، تو کیا مسٹر مدنی حضرت آدم کو مذہب اسلام میں قابل عبادت سمجھتے ہیں؟ اس لیے دارالعلوم دیوبند اور دیوبندی مکتب فکر کے لوگوں کو اپنا موقف واضح کرنا چاہیے اور اپنے دیوبندی مذہب کے ان سے باس پرس اور ان کے بیان کی حمایت یا مخالفت کرنا چاہیے، ورنہ ہندوستانی عام مسلمانوں کا اس بیان سے کنفیوژن کا شکار ہو کر اور مذہب اسلام اور ہندو مذہب کو ایک جیسا سمجھ کر گمراہ ہو جانے کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا بیان ہمارے بریلوی حضرات کا جو مولانا ارشد مدنی صاحب کے اوپر اعتراض کیا ہے اور شدید رد عمل کیا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کو مشورہ بھی دیا ہے کہ ان کے بارے میں فی الفور کارروائی کی جائے۔ یعنی صاف لفظوں میں کہیں تو بریلوی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا ارشد مدنی کے اوپر جلد سے جلد بھیا فتویٰ لگا۔ خیر دوستو، آپ نے پوری بات سنی، اب آپ نیچے کمنٹ کر دیجئے اور بتلا دیجئے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور بھیا رکو تھوڑا، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے اور بھی ویڈیو آتے رہیں گے، ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو آرام سے مل جائے گا۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔